نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج 15 پارے مکمل ہوئے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی پارہ پارہ ہم شروع کریں گے۔ 15 پارے 15 راتاں 27 کو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قرآن مجید کی تکمیل ہوگی۔ قصص القرآن، قرآن کے واقعات، ان واقعات میں سے قرآن مجید نے اللہ رب العزت کی ذات نے بعد اپنے بندوں کا سفر نامہ بیان کیا ہے۔ سورۃ کہف کے اندر 2 سفر نامے ہیں، ایک اس کا تعلق علم، طلب علم، حصول علم کے ساتھ ہے، اور ایک دنیا کی فتوحات اور سیر تفریح اور ملکوں کا فتح کرنا، یہ سفر نامہ ہے۔ جب میں یہاں پہنچا تو حصول علم کے سلسلے میں مجھے بھی اپنا سفر جو تھا وہ یاد آیا۔ 1984 اور 85 میں 2 سال میں نے کراچی میں گزارے ہیں۔ بڑا ہی پیارا زمانہ یار۔ ہمارے روم میں جو ساتھی رہتے تھے، ایک ان میں سے اپنا سلہٹ کا تھا مفتی عطاء الرحمن سلہٹی، ایک برما کا تھا رنگور کا، اس کا نام تھا نور، مفتی نور محمد رنگونی، یعنی مختلف ملکوں کے۔ بڑا ہی ایک نورانی قسم کا ماحول، زندگی کا وہ زمانہ اور وہ سال، ایسے خوبصورت سال ہے وہ واپس نہیں آ سکتے اس کی روحانیت کے لحاظ سے۔ کرنگی ایک علاقہ ہے کراچی کا بہت بڑا، اس میں نمبر چلتے ہیں 1 2 3 4 5 نمبر میں، پھر 5 نمبر کے اندر کئی ایریے ہیں۔ جی ایریا، یہ جو ہمارا ادارہ تھا 5 نمبر کے ایریا کے اندر ہے۔ کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگائیں، 60 ایکڑ سے زیادہ، یعنی وہ ادارہ ایک یونیورسٹی 60 ایکڑ سے زیادہ، 2 اس کے اندر فٹ بال کے بڑے گراؤنڈ، مختلف شعبے، کیا وہ ایک بستی ہے، ایک شہر ہے۔ اگر آپ کراچی دیکھیں تو کراچی کا وہ ادارہ، یونیورسٹی دارالعلوم کراچی، آپ اس کو ضرور دیکھیں، ایک مثالی ایک ادارہ ہے۔ آپ قدم رکھیں گے تو آپ کو قدم قدم پر نورانیت اور آپ کو راحت نظر آئے گی۔ بڑا وہ پیارا زمانہ، کراچی بڑا ہی امن تھا۔ شالیمار یہاں صبح چلتی تھی، رات 11 بجے ہم وہاں اترتے تھے کینٹ اسٹیشن پر، لائن سے گزر کر ہی آ جاتے تھے۔ وہاں ایک پل ہے کالا پل، اس کی دیوار ٹوٹی ہوتی تھی، وہیں سے باہر آتے تھے اور بڑا لمبا سفر بنتا تھا، وہیں سے ٹیکسی یا گاڑی ملتی۔ 12 بجے 11 بجے اتنا امن تھا، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اور وہ جس جگہ پر ہم رہتے تھے وہ شہر سے ذرا ہٹی ہوئی بستی تھی، کرنگی کے ایریا۔ اس زمانے میں دودھ کتنے روپے کلو تھا؟ ہم وہاں 1 روپے کا کلو ہم دودھ لیتے تھے، اور 1 روپیہ جو تھا اس کے ساتھ ہم دھوبی سے کپڑے دھلا لیتے تھے۔ میں اس وقت جب سفر کیا، میں جو ہمارے ہاں ترتیب ہے، پہلے قرآن حفظ کیا جاتا ہے، پھر علم قرات، قاری جو اچھا پڑھنا کا طریقہ انداز، عربیت پڑھنے کا، اس کو قاری کہتے ہیں، وہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد درس نظامی ہوتا ہے۔ درس نظامی کا جو آخری سال ہوتا ہے وہ کسی بڑے ادارے کے اندر، میں نے لاہور میں فرود پور روڈ پر ایک بڑا ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ، وہاں میں نے 1 سال لگایا۔ اور پھر اس کے بعد کوئی اسپیشلائز کرنی ہو فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، پھر کہیں اور جانا پڑتا ہے، تو میں کراچی گیا تو وہاں میرا مفتی کا کورس یا تخصص یا پی ایچ ڈی فقہ کے اندر۔ میرے 2 بچے تھے، یعنی یہ کہتے ہیں شادیاں کوئی تعلیم کو روک دیتی ہیں، علی بھی ہو چکا تھا، اس کی بہن بھی تھی۔ اللہ میری والدہ محترمہ کو جزائے خیر دے، اور ان کی امی کو بھی، میری اہلیہ کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی بھی دے اور جزائے خیر دے۔ 2 سال کے اندر ایک لڑائی نہیں ہے۔ آج لڑکا کام کاج کے لیے چلا جاتا ہے شادی کے بعد یا ان کے سلسلے،
روزانہ فون ہوتے ہیں، اور تیری بڈھی نے یہ کر دیتا، وہ فون کر دیں اور تیری امی نے یہ کر دیتا، سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مثالی ان کا گھر کے اندر رہنا تھا۔ سنگل مرتبہ مجھے شکایت نہیں آئی یا مجھے پریشانی نہیں ہوئی بیوی کی جانب سے یا امی جان کی جانب سے کہ تیری بیوی نے یہ کر دیا، تیری امی نے یہ کر دیا۔ مثالی ان کا رہنا اور سہنا تھا۔ جب میں کراچی سے آتا تھا، بھینس رکھی ہوئی تھی، امی جان سٹیل کی ولٹوئی ہوتی تھی، 2 تیار کرتے تھے، ایک میرے لیے اور ایک میرے استادوں کے لیے۔ اور جب وہاں میں جو وہاں سیکھا تھا پکانا، چائے میں اچھی بنا لیتا تھا۔ ہاسٹل کی زندگی میں پھر میں جو صبح کو گوشت سبزی ہوتی تھی یعنی شورے والا، اس میں کچھ نہیں کرتے، شام کو دال یا خشک، اس کو دیسی گھی کے ساتھ ان کو تڑکا لگاتے تھے، گھی کا 1 چمچہ ڈالنا، جب گھی نے تھوڑا سا گرم ہونا پھر وہ پیاز، جب پیاز لال ہو جانا پھر ٹماٹر، پھر جو دال یا چیز تھی اس کو ڈالنا۔ جو ہمارا کچن تھا وہ برآمدہ سا تھا، ہمارا اس طرف روم جاتا تھا، تو گھر کا گھی پنجابی اور اس کی خوشبو، اس زمانے میں اچھی خوراک والی بھینس، پھر اس کا گھی اور وہ بند کمرہ، کیا ہی کہنا تھے خوشبو کے۔ وہ ساتھی بولتے ہو، کہتے ہو پنجابی کیا کر رہے ہو؟ میں کہتے دال کو مسلمان کر رہا ہوں۔ کہتے ہو پنجابی دیکھنے میں دال ہے لیکن ہے یہ کوئی مرغے کا مزہ ہے۔ یار کیا زندگی تھی، بہت بہترین زمانہ طالب علم کا حصول علم کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من سلک فی طلب العلم، جو چلتا ہے حصول علم کے لیے، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ بہت ہی پیارا وقت۔ پھر اس کے بعد حج کا زمانہ، حج کا سفر ہوتا ہے، وہ بھی 88 میں میں نے حج کیا، بہت ہی پیارا وقت تھا۔ باب عبدالعزیز کے باہر روڈ تھا، اس کے پار ہوٹل تھا، گجروں والا ہوٹل، ملک یعقوب کا، سیالکوٹی دروازے۔ جو میں پہنچا جمعے کی صبح، جمعرات کی فلائٹ تھی کراچی سے، جمعے کی صبح پہنچا، ہفتے والے دن حج پر چلے گئے تھے، قران کیا، یعنی 1 دن تھا درمیان میں ہمارے سفر اور حج کے درمیان، صرف 1 دن تھا حج کے، ہفتے والے دن ہم چلے گئے، اور وہ بڑا پیارا سفر تھا وہ بھی۔ قرآن مجید نے حصول علم کا یہ سفر نامہ حضرت موسیٰ کا بیان کیا ہے، تقریر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا موسیٰ کوئی آپ سے زیادہ علم والا ہے؟ تو ظاہر ہے نبی سے بڑھ کر کس کا علم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ ایک ہمارا بندہ ہے، اس کے پاس علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ کہا کہ اللہ میاں مجھے کوئی اجازت مل جائے تو میں ان کے ساتھ رہ کر علم حاصل کروں۔ چنانچہ تلاش کیا، قرآن نے بیان کیا، ساتھی کو لیا، تلاش کیا تو وہاں پہنچ گئے، اور ان سے یہ کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا جو آپ کے پاس علم ہے اس کا کچھ حصہ مجھے عنایت فرما دیں گے اگر میں آپ کے ساتھ رہ کر سفر کروں؟ انہوں نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ آپ ہمارے ساتھ رہ کر نہیں رک سکتے، آپ ہماری شرائط کے اوپر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا جی آپ فرمائیں کیا؟ تو کہا فلا تسألنی فلا تسألنی حتی احدث لک منہ ذکرا، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک ہم خود ہی نہ کسی چیز کو بتا دیں۔ تو وہ سفر نامہ تھا، پہلے آپ نے وہ کشتی میں بیٹھے، اس کو پھٹا اتار دیا، پوچھا کیوں کر دیا، پھر اس کے بعد بچہ قتل کر دیا، کہا کیوں قتل کر دیا، پھر اس کے بعد ایک دیوار گرنے والی اس کو سیدھا کر دیا، تو پھر کہہ دیا نہ صبر کر سکے تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیری اور میری جدائی کا سفر ہے، سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو تعویل بتاؤں گا جس پر آپ جو ہیں وہ صبر نہیں کر سکے ہیں۔ واقعات قرآن مجید کے اندر ہیں جو میں آپ کو جو اینڈ بات میں ہمارے استاد کہتے تھے، جو بات خلاصہ ہوتا نا، مالک کاندروی، جب ہم آخری سال لاہور میں پڑھتے تھے ان کا نام تھا مالک کاندر، حضرت مولانا مالک کاندروی، کاندرے کے رہنے والے تھے، بہت بڑے علم کے پہاڑ تھے،
وہ کہتے تھے چکی کا پارٹ یہ ہے، چکی کا یعنی جو مین بات ہے وہ یہ ہے۔ تو یہاں مین بات یہ ہے، یہ کشتی والے جن کی کشتی کو پھٹا اتار دیا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے بتایا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح کشتیوں کو لے لیتا تھا، اور ہم نے اس کو عیب والا بنایا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی کشتی کو عیب والا سمجھ کر ان کو نہ لے، اور پھر آگے جا کر ٹھیک کر دیا۔ تو قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ كَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْأَرْضِ، کشتی مسکین لوگوں کی تھی، وہ دریا کے اندر کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں چند بھائی تھے، اس زمانے میں موٹر والی کشتی تو نہیں ہوتی تھی، ہوا والی، اس میں آپ کو پتہ ہے زور لگتا ہے۔ کچھ بھائی کام کرتے تھے، کچھ بھائی گھر میں رہتے تھے، اپاہج تھے۔ جو کام کرنے والے تھے کمائی کرتے تھے تو برابر تقسیم کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے، جب بیٹیاں آتی ہیں نا، بیٹیوں سے مراد بیویاں آتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہی ہیں نا، او تو زیادہ کم کرنا، تیرا اوپر کٹ کم کر دے، تو وچ حصہ ود رکھ، کی ہویا تو کم ہی تیرا ہے سارا، ہن کنوں تک بوجھ چکے رہے گا، ایتل ویکھ، یعنی بچیاں نو ایتل ویکھ، اے بچے ویکھ، اِنَّ لِلَّهِ، پتہ نہیں کس کے ساتھ روزی ملتی ہے۔ مت سوچو جب بھائی اکٹھے ہو کہ میری محنت ہے، تجھے کیا پتہ ہے، تو سمجھتا ہے گھر رہتا ہے، گھر کے کوئی کام نہیں ہے، گھر بھی بڑی محنت کا کام ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے، تم کہتے ہو میری محنت زیادہ ہے۔ تباہی ہے جب اس میں آتا ہے میں، جب آتا ہے نا میں، تو آپ سمجھ لیں وہ جو برکات تھی شراکت کی، اور برکات کی بھائیوں کی، اور برکات تھی اتفاق کی اور اتحاد کی، وہ ختم ہو گئی۔ نہیں ہو سکتا، یہ انگلیاں ایک جیسی ہیں، بھائی بھی محنت کے لحاظ سے نہیں ہو سکتے۔ کوئی کسی شعبے کے اندر بہتر ہوگا تو کوئی کسی شعبے کے اندر بہتر ہوگا، ہر ایک اپنے ذہن میں یہ سمجھے پتہ نہیں اس کی وجہ سے میری روزی ہے، وہ سمجھے اس کی وجہ سے میری روزی ہے، اور گھر کی عورتیں جو ہے کہیں کتنی بہترین زندگی ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں اور سارے سلسلے ہیں، اور تفریق والی کوئی بات نہ ہو۔ اس میں اس کے برکات کیا تھے؟ ان کی کشتی کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک اپنے نبی کو، حضرت کلیم اللہ جو سب کے نزدیک نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اور ایک حضرت خضر جو بہت درجے والے بزرگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھی نبی ہیں، نبی ہوں تو بہت بزرگ والے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا، نبی ہیں تو ان کا درجہ کیا ہوگا۔ ان جو کشتی والے ان بھائیوں کو ساتھ پورا حصہ دیتے تھے، ان کی کشتی کی حفاظت کے لیے اللہ کی ذات نے اپنے دو پیاروں کو بھیج دیا اور اس کو عیب والا بنایا اور ان کی کشتی کو بچا لیا۔ یہ اس واقعے کے ایک حصے کی جو کہہ لو نقطے کی بات یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد کے یہ برکات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ جو ہمارے ساتھی طالب علمیت میں تھے لاہور میں، پھر میں رحیم یار خان رہا وہاں پر، پھر کراچی میں رہا، ارگون کا وہ مولوی نور محمد صاحب، مولوی عطا الرحمن سلہٹ کے، مولوی نعمت اللہ صاحب ڈھاکہ کے، یہ کئی ساتھی ہمارے اب اپنے اپنے علاقوں میں، امید ہے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ اگر اللہ کو پیارے ہیں تو اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اور اللہ ان کی جمیع دینی خدمت، ہمارے اساتذہ اللہ ان کو بہترین جزا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بڑی اچھی ہماری انہوں نے رہنمائی اور ہماری تربیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، قرآن مجید قبول فرما، اللہ باقی بھی نصیب فرما دینا، اللہ جنگ کا اور لڑائی کا خاتمہ فرما، جو ظالم ہیں اللہ ان کو نشان عبرت بنا، ہماری دعائیں قبول فرما، والدین بہن بھائی فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا